اے اللہ خوف بزدلی سے اللہ عافیت کے ساتھ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما۔ اے اللہ شدید دباؤ کا دور ہے، ملکی اور عالمی مشرک و کافر مشرکانہ اور کافرانہ طاقتیں پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ اے رب کریم اپنے محبوب کی امت کے ایک ایک فرد کے ایمان کو سلامت رکھ۔ اے اللہ بے سہارا ہیں، کمزور ہیں، اے اللہ نہ عقل ہے، نہ سمجھ ہے، نہ حالات سے واقفیت ہے، نہ ایمان ہے، اللہ نہ حوصلہ اور ہمت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھیں۔ اے اللہ ایمان کی حفاظت کی ہم کو فکر عطا فرما۔ اللہ اس غفلت سے عافیت کے ساتھ چھٹکارا عطا فرما۔ اے اللہ خاص طور پر اللہ دور دراز کے علاقوں میں، دیہات میں، گاؤں میں جہاں چند گھر مسلمانوں کے ہیں اور ان کی تعلیم اور تربیت کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے، بار الہ ان کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کی حفاظت فرما، اور پوری امت کو اور ہم سب کو ان کی حفاظت اور خدمت کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے اسے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اسے کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اسے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اچھی نماز اور اچھے رکوع سجدے کی توفیق عطا فرما۔ رات کی تنہائیوں میں اپنی یاد نصیب فرما، اپنی یاد نصیب فرما۔ قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما، قرآن کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اب گناہوں سے بچائے رکھیے، اللہ بچا لیجئے۔ اللہ نیکیوں کا شوق نصیب فرما، گناہوں سے کراہیت نصیب فرما، گناہوں سے کراہیت نصیب فرما، طبعی کراہیت بھی نصیب فرما، بچنا آسان فرما۔ اے رب کریم اے اللہ عافیت نصیب فرما، صحت نصیب فرما، تندرستی عطا فرما، بیماریوں سے شفا نصیب فرما، بیماریوں سے شفا نصیب فرما، قوت و توانائی نصیب فرما، اور اپنی بخشی ہوئی قوت و توانائی کو ہر طرح کی اطاعت میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ گناہوں کی ذلت سے بچا لیجئے اور نیکیوں کی عزت عطا فرما، نیکیوں کی عزت عطا فرما۔ اے رب کریم اس پوری جگہ کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ جو خانہ خدا زیر تعمیر ہے، اللہ مدد فرما، اللہ مدد فرما، اللہ مدد فرما۔ اللہ اسباب و وسائل کو اس طرف متوجہ فرما۔ اے رب کریم اپنے بندوں اور بندیوں کو اللہ اس طرف متوجہ فرما۔ اور رب کریم ہزاروں علماء اور حفاظ بے روزگار ہو گئے، مدرسے بند ہو رہے ہیں، مکاتب بند ہو رہے ہیں، تنخواہیں نہیں دی جا پا رہی۔ اللہ بہت بحرانی کیفیت ہے۔ بار الہ اس ملک میں اسلام کا چراغ جو تھوڑا بہت جل رہا ہے وہی مکاتب و مدارس کی وجہ سے ہے۔ اے اللہ ایک مدرسہ بھی بند نہ ہونے پائے، ایک مدرسہ بھی بند نہ ہونے پائے۔ اللہ ہم کو اس کی فکر اور کوشش کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کوئی عالم و حافظ ذلیل و بے روزگار نہ ہو، کسی کا محتاج نہ ہو۔ اے اللہ ان ٹوٹے پھوٹے ہمارے ساتھیوں کو نظر کرم سے دیکھ لیجیے۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے۔ ایسے ہزاروں بندے ہوں گے اللہ جن کے گھروں میں فاقے بھی آ رہے ہوں گے۔ اللہ کسی کی بیوی کپڑے سی کر گھر چلا رہی ہے، کسی کی بیوی علماء کی بیویاں گھروں میں جا کر برتن دھو رہی ہیں، جھاڑو پوچھا کر رہی ہیں، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے سب کچھ کر رہی ہیں۔ ان وفادار بیویوں پر اتنی تکلیفیں نہ بھیج۔ اے اللہ اپنی بندیوں پر رحم فرما، ان کے معصوم بچوں پر رحم فرما۔ ہم سب کو اپنے خرچوں کو کم کر کے مکاتب و مدارس کو آباد رکھنے کا شوق عطا فرما، ذوق عطا فرما، ہمت عطا فرما۔ اللہ ایک ایک ضلع کے رہنے والے ہم لوگ اپنے ضلع کے ایک ایک مکتب کا جائزہ لیں، سروے کریں، دیکھیں کون سا مکتب کس حال میں ہے، کون سا مدرسہ کس حال میں ہے۔ اے رب کریم اس خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما، اس خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ ہمارے تمام اساتذہ، طلبہ، ساتھیوں کو اللہ اس بارے میں فکر مند بنا دیجئے۔ ہر شخص اپنے اپنے علاقے کی اگر فکر کر لے گا تو انشاءاللہ
برکت ہوگی اور کوئی مکتب بند نہیں ہونے پائے گا، کوئی مدرسہ بند نہیں ہونے پائے گا۔ اے اللہ ہمارے بڑے دارالعلوموں سے لے کر ان چھوٹے مکاتب و مدارس پر نظر کرم فرما دیجیے، اللہ نظر کرم فرما دیجیے۔ ہمتیں ٹوٹ رہی ہیں، ہمتوں کو ٹوٹنے سے بچا لیجیے، ہمتوں کو ٹوٹنے سے بچا لیجیے، ہمتوں کو ٹوٹنے سے بچا لیجیے۔ گاؤں دیہات میں چلنے والے یہ مدرسے آسمان والوں کو چمکتے ہوئے دکھائی پڑتے ہوں گے، جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، جن میں پڑھنے پڑھانے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اے رب کریم، آج تو علماء کا بھی حال یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو عالم نہیں بنا رہے، اس ڈر کے مارے کہ کون ان کو اپنی بیٹی دے گا اور یہ ہمارا بیٹا کیا کھائے گا اور کھلا پائے گا۔ اے اللہ اگر یقین کی کمی ہم مولویوں کے اندر اتنی ہو گئی تو عام مسلمانوں کو کیا ہوگا۔ اللہ ہمارے سینوں کو یقین سے بھر دیجئے، آپ روزی دینے والے ہیں، آپ غنی ہیں، آپ غنی ہیں، ہم فقیر ہیں۔ آج فقیر آئے ہیں، فقیر مرد بھی آئے ہیں، فقیر عورتیں بھی آئی ہیں، اور یہاں نہیں نہ جانے کہاں کہاں۔ اللہ یہ تک پیغام آیا کہ ہم مدینہ منورہ میں بیان شروع ہونے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اللہ وہاں کی آمین کو تو قبول کر لیجئے، اللہ وہاں کی آمین کو تو قبول کر لیجئے۔ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، صفے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کان میں ایئر فون لگا کر اللہ یہ عاجزانہ گفتگو سن رہے ہیں، ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، اور کوئی کعبے کے سامنے بیٹھا ہے۔ اللہ خانہ کعبہ کی عظمتوں کا واسطہ، اللہ مقام ابراہیم کا واسطہ، اللہ بیر زمزم کا واسطہ، ابراہیم اسماعیل اور ہاجرہ کے نقوش قدم کا واسطہ، اے رب کریم، اے اللہ صفا مروہ کا واسطہ، گنبد خضرا کا واسطہ، روضۃ الجنہ کا واسطہ، اللہ روضہ اطہر کی جالیوں کا واسطہ، اللہ مدفون یثرب علیہ السلام کا واسطہ، اے رب کریم جنت البقیع میں جو خزانے دفن ہیں ان کا واسطہ، خباب اور خبیب کا واسطہ، بلال حبشی کا واسطہ، صہیب رومی کا واسطہ، سلمان فارسی کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ، ازواج مطہرات کا واسطہ، بی بی عائشہ کا واسطہ، سیدہ فاطمہ کا واسطہ، اے رب کریم، اے اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرما، حمیت و حرارت نصیب فرما، وقت مقرر پر ایمان کامل والی موت نصیب فرما، جرأت و شجاعت نصیب فرما، چاروں طرف سے حفاظت فرما، اللہ دشمنوں سے حفاظت فرما، شیاطین انس و جن سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد کے شر سے حفاظت فرما، نظر بد سے حفاظت فرما، بڑے بول سے حفاظت فرما، اپنے آپ کو غرور و تکبر سے اللہ ہمیں بچائے رکھیے، اللہ ہمیں غرور و تکبر سے بچائے رکھیے، اللہ تواضع عطا فرما، اللہ تواضع عطا فرما، اللہ سخاوت عطا فرما، انکسار عطا فرما، مکارم اخلاق سے ہم سب کو آراستہ فرما، اے اللہ سفر و حضر میں حفاظت فرما، ہر سفر کو قبول فرما، کامیاب فرما، اپنی رضا کا سبب بنا، اپنے کلمے کو بلند فرما، شرک و کفر کے کلمے کو پست فرما، اللہ اپنے کلمے کو بلند فرما، شرک و کفر کے کلمے کو پست فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔